عادت کا اپوزٹ ہے علت. تو ہماری زندگی کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی سی علتیں آ رہی ہیں, جو چھوٹے چھوٹے سے ایڈکٹیو بیہیویئرز آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ عادات ہیں اور یہ ہماری علتیں ہیں. ان علتوں کو والدین اپنے بچوں کے اندر کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر تاکہ وہ ان کے اوپر کام کر سکیں اور ان کو ان کی زندگی سے نکال سکیں. سر جب بھی کوئی بھی عادت ہے نا, وہ آپ کا ایک تو روٹین ہوتی ہے, ڈیلی پیٹرن ہوتا ہے. ڈیلی پیٹرن کے بعد وہ کمپلسو بن جاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کو بار بار سوچ آئے گی, اور جب تک آپ وہ کریں گے نہیں آپ کو سکون نہیں ملے گا. آپ کا موڈ مزاج اس عادت کے گرد گھومنا شروع کر دے, وہ علت ہے, وہی نیگیٹو بیہیویئر ہے, اسے ایڈکشن کہتے ہیں. آپ چاہے وہ ایک کپ کافی کا ہو, چاہے وہ کیمیکل ایڈکشن ہو یا نان کیمیکل, کافی نہیں ملی آپ کا دماغ خراب ہے, آپ اریٹیبل ہیں, آپ کو بہت برا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے گیمز نہیں کھیلی, آج آن لائن گیمز کھیلتے ہیں, آپ بس موڈ خراب ہے, آپ کی کریونگ ہو رہی ہے. گیملنگ کیا ہے, ایک نان کیمیکل چیز ہے نا. اسی طرح سے اسکرینز کیا ہیں. تو بے شمار ایسی نیگیٹو عادتیں ہیں یا علتیں ہیں, جیسے سگریٹ کرنا, آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, آپ جو ہے نا وہ کیا نام ہے, جو فاسٹ فوڈ ہے, فزی ڈرنکس ہیں, لوگ پانی نہیں پیتے, فزی ڈرنکس سب کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ہیوی ایکسیسو کنزمپشنز جو ہوتی ہیں کسی بھی عادت کا, کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو کوئی بھی چیز جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ پازیٹیو ہو بھی تو اس کے اندر نیگیٹو افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم علتوں کی اگر ڈیفینیشن دیکھ لیں تو علت ہم اس سے کہیں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے فزیکل ہیلتھ کے اندر, ہمارے بایولوجیکل ہیلتھ کے اندر, ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ میں, ہماری جو اسپرچل لائف میں, فائنینشیل لائف میں, ریلیشن شپ میں نیگیٹو آؤٹ کمس کے آنا شروع ہو جائیں, نیگیٹیوٹی آنی چاہیے, انہیں متاثر کرنا شروع کر دیں, ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری علتیں ہیں. تو یہ ایڈکشنز ہیں. تو یہ جو ہمارے جو نشئی رویے ہیں, جو ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ہمیں متاثر کر رہا ہے. یہ جو نشئی رویے ہیں یہ کیسے ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں اوورآل, اور ہمیں کس طریقے سے ایک صحت مند زندگی سے بیماری کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے رومینیشن ہے, ہمیشہ کوئی بھی کام ہے اس کے بارے میں سوچنا اور سوچتے ہی چلے جانا, اٹھ کے پریکٹیکلی ایکشن نہ کوئی کرنا, کوئی آپ کا اس کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن پلان نہیں کیا, صرف سوچتے رہتے ہیں, یار میں یہ کروں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا, یوں کروں گا, اور اسی رومینیشن میں رہتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں. انگزائٹی ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے, فار ایگزامپل میری اسائنمنٹ ہے, میں نے یہ اسائنمنٹ کرنی ہے, اب آپ اس کو سوچ رہے میں نے اسائنمنٹ کرنی ہے, اور کر کے سوچ کے اپنی انگزائٹی کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں, لیکن اٹھ کے کر نہیں رہے اسائنمنٹس. ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رسپانس پرسسٹنس ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے تو غصہ ہی کرنا ہے, ہر مسئلے کا حل غصہ ہے, ہر چیز میں غصہ کرنا ہے. تو ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے کہ آپ کسی بھی ایک چیز سے ہی پرابلم سالو کرتے ہو, کہ مسئلہ کوئی بھی ہو آپ کا حل جو ہے نا وہ غصہ ہے, آپ اس کو ٹھیک کرو گے غصے سے ہی, آپ اس کو رسپونڈ کرنے کا جو آپ کا رد عمل ہے وہ غصہ ہے. تو وہ یہ سارے کے سارے نیگیٹو بیہیویئر ہیں. ایڈکٹیو بیہیویئر, راتوں کو جاگتے رہنا اور دن کو سوتے رہنا, پھر کوئی پیٹرن نہیں ہے کھانے پینے کا, جو آیا کھا لیا, جب چاہا کھا لیا, کوئی میلز نہیں ہے, کوئی بریک فاسٹ نہیں ہے جی, کوئی لنچ نہیں ہے, کوئی ڈنر نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ہے. فیملی ٹائم نہیں ہے, کوالٹی ٹائم نہیں ہے. جیسے خود کو الگ کر دینا, سوشلی جو ہے نا ایک سوشل آئسولیشن میں چلے جانا اور اپنی اسی خلوت میں ہی رہنا, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہ کرنا, باقی لوگوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. سارے کے سارے ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں. والدین کیا کریں, پیرنٹس کیا کریں, ان ایسے رویوں کو آئیڈینٹیفائی وہ کیسے کریں, اور پھر اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جب ایک شخص ہے, فار ایگزامپل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک روم میں بند ہے, باہر نہیں نکلتا, آپ ناک کرتے ہیں, اس کے پاس پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں,
تو آپ کو وہاں پہ موبائل فون ملتا ہے یا لیپ ٹاپ ملتا ہے. تو بیسیکلی وہ اپنے 6 سے 8 گھنٹے ایسے گزار رہے ہیں. لیپ ٹاپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو جگائے رکھتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو انگیج کیا ہوا ہے نیگیٹیولی. وہی تو بری عادت ہے نا, وہی تو علت ہے. تو کسی چیز نے آپ کو فلی کنزیوم کیا ہوا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ میرا بچہ کیوں ہے ایسا, وہ اندر ایسے روم میں کیوں بند ہے, وہ وقت پہ کھانا کیوں نہیں کھاتا, ہمیشہ جلدی میں کیوں رہتا ہے, وہ گھر کیوں نہیں آتا, گھر سے باہر کہاں ہوتا ہے. تو گھر سے باہر کہیں ہوگا نا, کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا. وہ لوگ کون ہیں, وہ کیوں ہے, ایسا کیا ہے, اٹریکشن کیا ہے ان چیزوں میں, جس چیز نے آپ کی اولاد کو کنزیوم کیا ہوا ہے, اس میں اٹریکشن کیا ہے, اس میں پلیئر کیا ہے. آپ اس پلیئر کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایسا کیوں ہے. تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ایسا کیوں ہے, اس کے پیچھے بیسک موٹیویشن کیا ہے, کاز کیا ہے, تو اس کو فکس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے, اس پرابلم کو سالو کرنا ایزی ہے. اور اگر وہ پرابلم آپ کے ہاتھوں سے سالو ہو سکتی ہے, آپ کے پاس اتنا نالج اور ایڈیکویٹ اسٹریٹجیز ہیں, تو پھر آپ اس کو پرسو کریں, اس کو ایگزیکیوٹ کریں, آپ پرابلم سالو کر لیں گے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنل لیول پہ آپ کو گرومنگ چاہیے, انفارمیشن چاہیے, اسٹریٹجیز چاہیے, ڈسکس کرنا پڑے گا, کیونکہ ان عادتوں سے جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ چاہیے, تو آپ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے کہ ان پرابلمس, ان پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کیونکہ وہ پیٹرنز اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں, اتنے پلیئریبل ہوتے ہیں کہ آپ کو اس ایکٹیویٹی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو تبھی تو وہ آپ سے الگ ہے نا. آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا, اسی لیے تو میں الگ بیٹھتا ہوں, کیونکہ میں پھر اپنا فون چوز کرتا ہوں, اپنی چیزیں چوز کرتا ہوں.